बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पेशावर में धमाका हुआ है। इस धमाके में 8 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। कम अज़ कम 8 की तादाद, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन बढ़ भी सकती है। 90 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और ये धमाका जो है, मुझे कोई शक नहीं है कि इसमें भारत मुलव्वस है, भारत के एलिमेंट्स मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी गुज़श्ता कुछ दिनों में हुई है, उस दहशत गर्दी का तमाम, पंजाबी में कहते हैं खुरा, वो भारत जाके मिलता है। तमाम तानी बानी भारत से मिलते हैं। और एक बार फिर एक ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा था कि भारत पाकिस्तान में ये सब कुछ करवा सकता है, न सिर्फ पाकिस्तान ने कहा है, बैनुल-अक़वामी इदारों ने कहा है, तो उस सूरत हाल में ये हुआ है कि एक बार फिर दहशत गर्दी का निशाना पेशावर बना है, फूलों का शहर पेशावर। अब इस धमाके के बाद एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे बात करना ज़रूरी है। धमाका जिन हालात में हुआ है वो हालात तकाजा करते हैं कि इस धमाके पर, इस सिचुएशन पर बात की जाए। कुछ माजी के हवाले जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें इस धमाके के बाद इस वक्त हो रही हैं। मसलन इस वक्त जब मुल्क में सियासी फ़िज़ा बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म है, इन हालात में इस धमाके पर सियासत भी हो रही है। क्या हो रहा है इसकी बात करते हैं। इस धमाके के बाद इस वक्त ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है अरेस्ट शेख रशीद। तो शेख रशीद को अरेस्ट करने की बात हो रही है। ये जो धमाका है ये दीर कॉलोनी को हार्ट रोड पेशावर में एक मस्जिद में हुआ, सुबह के वक्त हुआ। बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जा रहा था, तालीम का सिलसिला जारी था। आप सोशल मीडिया पर जो तस्वीर उनमें देखेंगे तो आपको जो है वो लहू में तर पेंसिल्स भी मिल जाएंगी, बाकी चीज़ें भी बच्चों की मिल जाएंगी। वो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा ये वाक़या है। अरेस्ट शेख रशीद की जानिब आने से पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। इस मस्जिद में जब ये सुबह वाक़या हुआ है, उसके बाद ज़ोहर की नमाज अदा की गई है। मुसलमान जमा हुए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दोबारा सरबा सुजूद हुए हैं। उन्होंने दुआ मांगी है वतन की सलामती के लिए, जो दहशत गर्द हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनकी बर्बादी के लिए दुआ मांगी है। पैगाम दिया है कि तुम अपना खेल जारी रखो, हम अपना फ़र्ज़ जारी रखेंगे। तुम वही काम करते रहो जो तुम्हें आता है, हम वही काम करते रहेंगे जो हमें आता है, जिसका हमें हुक्म है। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस धमाके के बाद अब वापस आ जाएं। अरेस्ट शेख रशीद ट्रेंड कर रहा है। अरेस्ट शेख रशीद इसलिए ट्रेंड कर रहा है कि शेख रशीद साहब ने गुज़श्ता कुछ दिनों में वो बड़े वोकल हैं। इस हुकूमत में वन मैन आर्मी कहलाते हैं। इस हुकूमत में वो इत्तेहादी हैं और वो अपोजिशन को जवाब भी देते हैं, बहुत टिका कर जवाब देते हैं। तो शेख रशीद साहब ने जो नेक्टा की जानिब से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था, उसकी बात करते हुए कहा कि पेशावर में, कोयटा में दहशत गर्दी हो सकती है। तो शेख रशीद साहब को कैसे मालूम, इस बारे में लोग बात करते हुए कि शेख रशीद अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, डराने के लिए, मौलाना को, पीपी को, नून को, दीगर लोगों को डराने और दबाने के लिए, इस एहतजाजी मुहिम से बाज रखने के लिए, हुकूमत के लिए ख़तरात पैदा ना हो ऐसी सूरत हाल बनाने के लिए ये कर रहे थे। शेख रशीद को पता कैसे था कि ये होगा, कोयटा में होगा, पेशावर में होगा। कोयटा में हज़ारगंजी में भी हो गया, पेशावर में हो गया। पेशावर का तो सानिहा हुकूमत कह रही है कि पेशावर की हिस्ट्री का, खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा सानिहा है, पहला APS था। तो शेख रशीद को कैसे पता था? शेख रशीद को अरेस्ट करो, ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। शेख रशीद को ऐसे पता था कि नेक्टा ने बताया था। शेख रशीद ने जो कहा था उसमें भी नेक्टा मौजूद था। जिन 2 शहरों की बात हुई थी, दोनों में धमाका हो गया और ये तमाम सूरत हाल मौजूद है। फिर इस पर यह सियासत भी हो रही है कि ये नेक्टा को कैसे पता था, हमारे यहाँ सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो क्या इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह की सियासत हमारे यहाँ पहले भी होती है, अब भी हो रही है। और इस तमाम सूरत हाल में हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है। हामिद मीर साहब ने अपने ट्वीट में कहा है कि जो हमारे इदारे हैं, ये इदारे अमन दुश्मनों के पीछे नहीं होते, दहशत गर्दों के पीछे नहीं होते, ये सहाफ़ियों के पीछे होते हैं, सियासतदानों के पीछे होते हैं, उनकी ऐसी की तैसी करने की कोशिश करते हैं। हामिद मीर साहब अपने ट्वीट में लिखते हैं, पेशावर के एक दीनी मदरसे की मस्जिद में मशकूक शख्स ने बैग में बम रखा और चला गया। थोड़ी देर बाद धमाका हो गया, कई शहीद और ज़ख्मी हो गए। खुफिया इदारों से गुजारिश है कि सिर्फ थ्रेट अलर्ट जारी कर देना काफ़ी नहीं होता, वो सियासतदानों और सहाफ़ियों की बजाय बम धमाके करने वालों का पीछा करें। ये हामिद मीर साहब ने अपने ट्वीट में कहा है। तलत हुसैन साहब ने भी एक ट्वीट किया, उस ट्वीट पर हम आगे जाके बात करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये
بھارت ہے، بھارت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کل وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا، وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرمایہ کاری کے حوالے سے تجارت کا ایک فورم تھا، اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ افغانستان میں صورتحال آگے بڑھ رہی ہے، اور جو وہاں سے امریکی فوجی، نیٹو کے فوجی نکل رہے ہیں، وہاں پر سچویشن چینج ہو رہی ہے، وہاں طالبان کا ایک رول ہے۔ اور یہ تمام باتیں جب وہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ افغانستان استعمال ہو سکتا ہے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے، دہشت گردی کے لیے، پہلے بھی ہوا ہے۔ بھارت استعمال کر سکتا ہے، اس بات کے تو ثبوت موجود ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتا ہے۔ افغانستان میں جتنی بڑی تعداد میں بھارت کے شہر قونصل خانے موجود ہیں، اس پر سوال اٹھتا ہے کہ بھارت کو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی افغانستان میں ضرورت کیا ہے، اور جواب ہے پاکستان میں بدامنی پھیلانا۔ اس بارے میں بھارت کے اپنے ایلیمنٹس بات کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے لوگوں کو آلائی کار بنا سکتا ہے۔ تو یہ بات ہوئی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ جو کلبھوشن ہے اس نے بتایا ہے کہ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو بلوچستان میں شدت پسند تنظیموں کے، علیحدگی پسند تنظیموں کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، ان کے تانے بانے جا کے بھارت سے ملتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ابھی ریسنٹلی اپنی رپورٹ میں بتایا کہ افغانستان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں بڑی تعداد میں بھارت کے لوگ موجود ہیں، اور یہ دہشت گردی کرتے ہیں، داعش کے تانے بانے جا کر بھارت سے ملتے ہیں۔ یہ رپورٹ بھی سامنے آئی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جب کہا تھا کہ افغانستان استعمال ہو سکتا ہے، بھارت استعمال کر سکتا ہے، تو اس کا ایک پس منظر موجود ہے۔ ریسنٹلی پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات میں بھارت ملوث ہے، اس بات کے ثبوت معید یوسف صاحب نے بھی کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ پاکستان نے ایسے ثبوت اقوام متحدہ کے سامنے بھی رکھے ہیں۔ پاکستان اس بارے میں کھل کر بین الاقوامی فورمز پر بات کرتا ہے، اور پاکستان نے اس سلسلے میں بھارت کے جو جرائم ہیں پاکستان میں ان کا پردہ چاک کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک تو یہ بات کی تھی۔ عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی تھی ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں، جب انہوں نے معید پیرزادہ صاحب کو، ندیم ملک صاحب کو ابھی ریسنٹ انٹرویوز دیے، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں یہ خدشہ ہے، ہمارے پاس ایسی انٹیلیجنس معلومات موجود ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے جو عاشورہ ہے، چہلم ہے، ان مواقع پر اپنی کارروائیاں کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں ایسے واقعات ہوئے، تو ایسی چیزیں ہوئی ہیں اور یہ مسلسل ہوئی ہیں ہمارے ہاں، تو اس لیے بھارت انوالوڈ ہے۔ اور بھارت کی انوالومنٹ صرف ہم نہیں کہتے، بین الاقوامی ادارے بھی کہتے ہیں۔ چینی قونصل خانے پر حملے میں بھارت ملوث تھا، جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا اس میں بھارت ملوث تھا۔ بھارت نے جو ابھی ریسنٹلی بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں ان میں بھارت ملوث تھا۔ تو اس وقت ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے اس تمام صورتحال میں؟ اس واقعے کے بعد جس میں معصوم، چھوٹے چھوٹے معصوم جان سے گئے ہیں، اس پر سیاست ہو رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایجنسیز جب یہ بتا رہی ہیں کہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں اور اس واقعات کی پیشگوئی کر رہی ہیں، تو پھر انگلیاں سب سے پہلے پیشگوئی کرنے والوں کی جانب اٹھیں گی۔ یعنی سب سے پہلے ایجنسیز سے پوچھا جائے۔ ایجنسیز پیشگوئی نہیں کرتی، ایجنسیز جو ہیں وہ تھریٹ الرٹ جاری کرتی ہیں بیسڈ آن انٹیلیجنس انفارمیشن، انٹیلیجنس شیئرنگ، اور اس کا ایک بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، اس کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ کاش میں آپ کو کچھ چیزیں دکھا سکوں۔ وہ تھریٹ الرٹ جو بہت پہلے جاری کیا گیا تھا، وہ پورا تھریٹ الرٹ ڈاکیومنٹ کی شکل میں میرے پاس موجود تھا، لیکن اس وقت قدغن تھی، پابندی تھی، آپ کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اب بھی میں آپ کو صرف اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ یہ تمام مناسب صحافیوں کے پاس موجود ہے یہ ڈاکیومنٹ۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے اسی طرح کی کچھ باتیں کی ہیں۔ سیاست کرنی چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو، حکومت کو گرانا اور مہم کے ذریعے گرانا، عدم اعتماد کی تحریک چلاتے حکومت کو گرانا، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، وہ یہ تحریک چلائیں۔ آپ باہر نکلیں، لوگوں کو جمع کریں، جلسہ کریں، جلوس کریں، مظاہرہ کریں، نعرے لگائیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ باہر نکلیں، 3 جماعتیں، 4 جماعتیں، 11 جماعتیں، 15 جماعتیں، 100 جماعتیں جمع ہوں، اور ایک جماعت کو اگر آپ اقتدار سے نکال کے باہر کر دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ سیاست کریں، آپ مسائل پہ سیاست کریں، مہنگائی پہ سیاست کریں۔ آپ ٹماٹر پہ، سبزی پہ، آلو پہ، پیاز پہ، لہسن پہ، یہ بہت زیادہ ان کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس پہ سیاست کریں۔ آپ آٹے چینی پہ سیاست کریں۔
آپ دیگر اجناس مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہیں، آپ اس پہ سیاست کریں. بجلی کی بڑھتی قیمتوں پہ آپ سیاست کریں، آپ اس پر سیاست مت کریں. جہاں دہشت گردی انوالو ہے وہاں سیاست مت کریں. جہاں معصوم پاکستانیوں کے خون کا معاملہ ہے وہاں سیاست مت کریں. آپ دیکھیں وہ ویڈیوز جو فیس بک پر اس وقت موجود ہیں، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ گاڑیوں سے اترتے ہیں اور وہاں پر بلوچستان میں پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگ گولیاں چلاتے ہیں اور وہ کلو لیس ہو کر ان کو وہاں پر مار دیتے ہیں. 2 سے 3 گاڑیوں میں موجود لوگوں کو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے دہشت گرد جن کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون ہیں کیا ہیں، ہمارے اپنے جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ مار دیتے ہیں. ابھی جو مکران میں واقعات ہوئے، ان کے جسد خاکی جس حال کو پہنچے اس کو دکھایا تک نہیں جا سکتا، اس کو بتایا تک نہیں جا سکتا. ان لوگوں کی لاشوں پر آپ سیاست کر رہے ہیں. یہ سیاست کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے. یہ جو ہوا پشاور میں، اس میں آپ دیکھیں ایسے معصوم جن کی عمریں 10 سال سے بھی کم ہیں، ایسے معصوم جن کی عمریں 15 سال سے کم ہیں، ایسے لوگ جان سے گئے. ان کی لاشوں پر آپ سیاست کر رہے ہیں. یہ سیاست آج ہو رہی ہے تو غلط ہے. یہ فضل الرحمان کریں، مریم نواز کریں، نون لیگ کرے، پیپلز پارٹی کرے، یہ سیاست پاکستان تحریک انصاف کرے، کوئی بھی کرے غلط ہے. یہ سیاست صحافی کرے تو بھی غلط ہے. یہ سیاست ماضی میں عمران خان صاحب کر چکے ہیں. عمران خان صاحب بھی غلط کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے ماضی میں سیاست کی. طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. طلعت حسین صاحب بہت پہلے میرے آئیڈیل ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک جانب ان کا جھکاؤ ہو چکا ہے. طلعت صاحب نے ٹویٹ کیا، عمران خان صاحب کو ان کا ٹویٹ یاد دلایا. عمران خان صاحب تب غلط تھے. عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا 13 جولائی 2018 کو، beginning to wonder why whenever Nawaz Sharif is in trouble there is increasing tension along Pakistan borders and a rise in terrorist acts. Is it a mere coincidence؟ یہ طلعت صاحب نے پہلے ٹویٹ کیا تھا اور یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ ان کو یاد دلایا ہے. طلعت حسین صاحب نے جو دوسرا ٹویٹ کیا وہ انتہائی قابل افسوس ٹویٹ ہے میری نظر میں. طلعت صاحب کہتے ہیں پشاور ٹیرر اٹیک آن اے ریلیجیس سیمینری ٹیلز یو ہاؤ پریکاشس the state of security is. A government obsessed with demonizing opponents and a security apparatus invested in saving the government makes an ideal situation for terrorism to resurge. Very sad. Prayers for those killed. طلعت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت اس کو استعمال کر رہی ہے، ایجنسیز اس کو استعمال کر رہی ہیں صورتحال کو. یہ سیاست ہمیں نہیں کرنی. معصوموں کی لاشوں پر، ان کے خون پر سیاست ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہ سیاست عمران خان صاحب نے اگر کی تھی، غلط کیا تھا. یہ سیاست آج کے سیاستدان کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس بڑے بڑے ایشوز تھے. عمران خان صاحب کو صرف انہی پر سیاست کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کی تھی. میاں نواز شریف کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کا کام صرف عمران خان نے کیا تھا، انہوں نے اس پر کی تھی. لیکن جہاں ان چیزوں کو استعمال کیا تھا غلط کیا تھا. آج کے سیاستدان بھی ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. ایک چیز ہمیں اور نہیں بھولنی چاہیے، ہم اپنی سیکیورٹی فورسز پر بات کریں، اپنی ایجنسیز پر بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو مت بھولیں. وہ جس جانفشانی سے کام کر رہے ہیں اس کو مت بھولیں. انہوں نے جو کامیابیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں استعمال کی ہیں اس کو مت بھولیں. سیکیورٹی فورسز نے تحصیل لدھا کا علاقہ ہے، زانگا